قیامت کی چوری کا قادر آ جائے گی، تیرے دماغ تیرا ذہن تیرا قاصر آ جائے گا، لیکن اللہ سوچنے سے پاک، سمجھنے سے پاک، دیکھنے سے پاک، لیکن قیامت کے دن جو زندگی کے اندر سامنے لی قیامت کے دن وہ بھی تیرے سامنے لا کے کھڑی کروں گا۔ اب پوری دنیا کو کوئی نہیں مانتا، اہلیان باطل نہیں مانتے، یہودی عیسائی کوئی نہیں مانتا، بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا جلدی نہیں کھاؤں گا۔ یہ عقیدہ سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں توسیع انسانیت عطا فرمائے، جن کا نام نامی اس نے گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب دنیا کے اندر تسلیم لائے صاحب کی اعلان کر دیا گیا، میرا نبی نے تو دنیا مانے یا نہ مانے، جبرائیل علیہ السلام کہیں گے دنیا مانے یا نہ مانے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے دنیا مانے یا نہ مانے، میرا نبی تیری زبان سے کہلواؤں گا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اور لوگوں مجھے فرشتوں میں نہ سمجھنا، مجھے جنوں میں نہ سمجھنا، اللہ جل شانہ نے مجھے تمہارے جیسے بھیجا، کیونکہ مجھے ماننے والے نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، الہ العالمین ایسا مسیح بھیجے، ایسا رہنما بھیجے جو ہمارے اندر سے ہو، جو انہی میں سے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کھاتا ہوں تم بھی کھاتے ہو، لیکن تمہارا کھانا میرا کھانا برابر نہیں ہو سکتا، تم بھی سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں، تمہارا سونا میرے برابر نہیں ہو سکتا، تم بھی جاگتے ہو میں بھی جاگتا ہوں، تمہارا دیکھنا جاگنا میرے برابر نہیں ہو سکتا، تمہارا شان علیحدہ انسان ہو، میرا شان علیحدہ میں بھی انسان ہوں، اللہ نے تمہیں انسان بنایا، مجھے انسانوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تمہیں دنیا کی سرداری کا تاج عطا فرمائے، مجھے دنیا آخرت کی سرداری کا تاج سوے ختم نبوت کا تاج بھی میرے سر پہ سجا دیا۔ انا خاتم النبیین، کسی نبی نے اعلان نہیں کیا، ہر نبی نے اعلان کیا، بھائی اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول، میں اللہ کی طرف سے برگزیدہ، میں اللہ کی طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا نبی بنا کے بھیجا، ثم جاءکم، میں آخری نہیں میرے بعد آئے گا، میں آخری نہیں میرے بعد آئے گا۔ جب آمنہ کے لال کی باری آئی، آقا سید و جہاں کی باری آئی، جناب محمد مصطفیٰ کی باری آئی، فرمایا محبوب تیری نبوت کا اعلان تیری زبان سے کرواؤں گا، وَقَدْ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ آدم آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، نوح اسماعیل آئے تھے، ہر ایک کی نبوت کا پرچار ہوا، لیکن جب آمنہ کے لال مکے کے درے یتیم اللہ اکبر جب آئے، فرمایا آنے کے بعد سب کی نبوت کا اعلان ختم ہو گیا۔ سرداری چلے گی میری چلے گی، قیامت تک مصطفیٰ چلے گی میری چلے گی، ختم نبوت کا تاج چمکے گا، کبھی یتیم بچہ محمد رسول اللہ کے سر پہ چمکے گا۔ اب تکلیف ہوئی ان کو، اب کن کو تکلیف ہوئی، سب سے پہلے کن کو تکلیف ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ ایک یہودی مکے میں آیا ہوا تھا، وہ ایک راہب مکے میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا کسی کا بچہ پیدا ہوا تھا، کس کس کے بھی پر ہوا، کس کس کا بتلائے، کبھی عبداللہ نامی کہا، عبد المطلب کے پوتے عبد المطلب کے گھر میں کچھ ہوا، کسی سردار کے گھر میں کچھ ہوا، کہا عبد المطلب کے پوتا ہوا کا دکھاؤ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیوی آمنہ کی آواز سے اٹھا کر اس یہودی راہب کو دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر چیخ مار کے زمین پہ گرا، اور جب ہوش آیا کہ لوگوں ہماری ہلاکت ہو گئی، آج نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کے بنی اسماعیل کے اندر آ گئی ہے۔ تو مانو یا نہ مانو، آنے والے وقتوں میں وقت والا بنے گا، آنے والے وقتوں میں دردوں والا بنے گا۔ اللہ اکبر، توحید خدا کی ہوگی، زبان اس کی ہوگی، تاج خدا ادا کرے گا، سر اس کا ہوگا، ساری دنیا کے اندر اتنا چاند سورج چمکے گا، جتنا آمنہ کے لال کے سر کے اوپر نبوت کا تاج چمکے گا۔ پہلا عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، دوسرا عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اب یہ بات میرے عزیزو ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، خونی رشتے، نسلی رشتے، خاندانی رشتے، تجار نجار، پڑوس والے، قرب و جوار والے سب کے سامنے بات رکھی، تو میرے عزیزو کسی نے اتنی جلدی اس بات پر غور نہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جسے دیکھا نہیں، جسے پرکھا نہیں، جسے ہاتھ نہیں ملایا، جسے اپنا نہیں بنایا، جس کے سامنے
سامنے نہیں بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ روٹی کھائے، نہ پیے، نہ سوئے، نہ جائے، وہ کیسے ہمارا خدا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں لگ گئے، لگے صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا نہیں جاتا، انہوں نے لکڑی کا خدا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ پھر مدینہ شریف میں یہ حال ہوا کہ مدینہ شریف میں جوان مسلمانوں بڑے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب بھیجے، نقیب کہتے ہیں سردار کو، اللہ کے نبی نے 12 نقیب بنائے اور آپ نے فرمایا سرداری جس کو بھی میں دوں تم نے برا نہیں منانا، یہ مہاجرین کو دوں، انصار کو دوں، غرباء کو دوں، مساکین کو دوں، سرداروں کو دوں، تم نے برا نہیں منانا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کروں گا۔ رحمت والے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، جبرائیل مجھے نام بتاتے جاتے، میں سرداروں کی طرف انگلیاں اٹھاتا جاتا، سب سے پہلے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، حضرت خزیمہ کا نام آیا، پھر ابھی جب 12 صحابہ کے نام آئے تو ان کو کہہ دیا کہ تم جا کے تبلیغ کرو، اور یا رسول اللہ جوان مانتے بڑے نہیں مانتے۔ آپ یہ بھی وجہ میرے دینوں تم پوتا بیٹا سے عقیدہ ہوتا ہے، دادے کا موت تک نانے کا موت تک عقیدہ نہیں بنتا۔ عبداللہ بن عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کی ذمہ داری ان کے بیٹے پہ لگی کہ آپ نے ان کو ایمان کے لیے دعوت دینی ہے۔ اب اپنے ابا کو سمجھاتے، ابا مان جا مان جا مان جا، جو لکڑی کا کچھ بنا ہوتا بیٹا روزانہ رات کو اٹھاتا، وہ جا کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈالتا۔ عبداللہ بن عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن جمور کہتے ہائے میرا خدا کہاں چلا گیا، اسے تلاش کرتے 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 نکلتے، تو اسے تلاش کر کے لاتے، صفائی کرتے، بھیڑ میں رکھتے۔ جب 3-4 دن بیٹے نے سمجھا کہ ابا یہ کیسا محافظ ہے جو خود گم ہو جاتا ہے، وہ تیری حفاظت کیسے کرے گا؟ عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ ایک دن اللہ اکبر، آپ نے کس کے بنا ہوا خدا کو آپ کے بیٹے نے جب کو اٹھایا اور ایک گڑھے میں کتے کے پاؤں کے ساتھ، مردہ کتے کے پاؤں کے ساتھ جا کے باندھ دیا۔ اب یہ تلاش کر رہے مدینے میں، اب انہیں کہیں نہ ملا، انہوں نے جا کے میرا دینوں پتا کرتے چلا کہ تیرا خدا کنویں میں پڑا ہوا ہے اور کتے کے پاؤں کے ساتھ بنا پڑا ہے۔ اب کہاں گئے؟ اب جا کر وہاں کتے کے پاؤں کے ساتھ بنے اپنے سر پر آگ مرا، آئے میری مت ماری گئی، جو کتے سے حفاظت نہیں کر سکتا وہ دنیا کی پریشانیوں سے کیسے حفاظت کرے گا؟ اپنے بیٹے کو بلایا اور میں تو بھی حق، تیرا نبی بھی حق، تیرا دین بھی حق، تیرا خدا بھی حق، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پہلا پورا مسلمان ہوا۔ سبحان اللہ۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ذکر کیا تھا غار میں، اور ہجرت کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب سیدہ اسماء اور میں حالات بتلائے گئے کہ یہ حالات گئی کا خوشامدی اللہ نہ مبارک کرے، یہ حالات بتائے۔ اگر کسی کو بھائی کوئی کام ہو کھلی کچہری کا، تمہارے DSP صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد کھلی کچہری لگے گی، کسی کے کاغذات گھر رہ گئے ہوں، یا کسی نے اپنا مسئلہ سنانا ہو، یا کسی نے اپنے بڑے کو بلانا ہو، تو باہر جا کے فون پہ رابطہ کریں، نماز جمعہ کے بعد مسجد کے اندر کھلی کچہری لگے گی، آپ کے مسائل سنے جائیں گے، صرف سنے نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ان کو حل بھی کیا جائے گا۔ انصاف یعنی یوں سمجھ لیں، وہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن قانون آپ کے دروازے پر، انصاف آپ کے دروازے پر، وہ جو انصاف خوابوں خیالوں میں تھا وہ ہمارے دروازے پر، اللہ کرے ایسا ہی ہو گیا تو آپ انسان ہیں۔ اب آپ کہا نا خوشامدید کہتے ہیں، اللہ آپ کو اسی طرح مخلوق خدا کی خدمت کی اور اہلیان کی ہدایت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جناب سیدہ صدیق اکبر کی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کر حالات بتلائے، اللہ نے 3 کام اور کر دیے۔ غار کے دروازے کے اوپر ایک درخت اگ گیا، ایک درخت بن گیا، پودا وہ درخت نما تنی بن گئی۔ وہی میرے عزیزو اللہ اکبر، ایک کبوتری کو لا کے بٹھا دیا گیا، ایک مکڑی نے آ کے زیادہ کر دیا۔ سارے مکے کے اندر ابو جہل اس کی کبری سارے تلاش کرتے کرتے کھوجی کو بلا لیا۔ کھوجی جناب سیدنا صدیق اکبر کے دروازے سے کیوں چلا، وہ غار سور کے دروازے تک آ گیا۔ ابو جہل کو پیشاب کی حاجت ہوئی، وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار کے سوراخ میں نظر پڑی، اللہ اکبر، میرے عزیزو جب غار
ان اللہ معنا، اللہ اکبر، کوئی لگانے والوں سے حفاظت کرنے والا بڑا ہے۔ اب سوچ کے لوگ پڑ گیا ابو جہل کہ ہو کیا رہا ہے، زمین نکل گئی، آسمان پتہ نہیں چلتا کہ راتوں رات کہاں چلے گئے۔ امیہ آ کر تھاپی ماری ابو جہل کے کندھے کے اوپر، کوئی پاگل ہے جہاں تلاش کر رہے ہیں، تو کہنے لگا غار میں ہوں گے، بولے گا غار کے اندر، یہ تو مطلب نے جالا بنا رکھا ہے، کبوتری انڈے دے کے بیٹھی ہے، تو لگتا ہے کب سے اس کا دروازہ بند ہے۔ بولے سارا پریشان، سیدنا صدیق حضور بالکل اطمینان سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے چہرے پہ اطمینان، میں نے کبھی ایسی پریشانی، ایسا اطمینان میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ دشمن 100 تلواروں کے ساتھ مکے کے بڑے بڑے سردار دروازے پہ کھڑے ہیں۔ مالک کائنات نے کرم فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبوتری کو دیکھا، حضور کے چہرے پہ تبسم آیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں، اللہ اکبر سے حدیث لکھتے ہیں، اور اللہ کو دنیا کا پسند نہیں، آپ نے اللہ نے اس کبوتری کے لیے وہی غار کے اندر ہاتھ اٹھا لیے، آپ نے فرمایا اللہ اس کی نسل میں برکت عطا فرما۔ آج بھی حرم کے چار سے پھیرے کبوتر چوک کے اندر، آج بھی مدینہ طیبہ میں بہت بڑے خزرات کا جو چکر لگاتی ہے، علماء فرماتے ہوئے کبوتری کی نسل ہے۔ جانا ہے جنہوں نے اپنے پیسے سے جانا ہے وہ آہستہ آمین گئے، جنہوں نے اللہ کی مدد سے جانا ہے وہ زور سے آمین گئے۔ گاجراسی کھا گئے، حلویاسی کھا گئے، دالسی کھا گئے، گھوٹے ہم کھا گئے، حلیم ہم کھا گئے، بٹی کے نام جنہم کھا گئے، جب یہ آمین آمین حلقی جی مدد کہتے ہیں بیبی کے ساتھ پڑھ کر زور سے پڑھ انشاءاللہ جب جائے گے تو آمین آمین آمین۔ ہم نے مدینہ بھی نہیں کھا گئے، اللہ مکہ بھی نہیں کھا گئے، اللہ مدینہ بھی نہیں کھا گئے، اللہ مکہ بھی نہیں کھا گئے، مدینہ بھی نہیں کھا گئے۔ باقی مقابلے کے اندر آئے گا، اب ابیوں کے اندر استعمال ہوں گے، تم اپنی فوجوں کو لے کے جاؤ۔ اللہ نے پرندوں کے ذریعے اللہ اور اپنے گھر کی حفاظت کو فرما رکھا ہے۔ وہ کبوتر آیا یا بابی نے یہاں فرمایا میرے بندو، اگر میں تمہیں دین مدین کی خدمت کے لیے قبول کروں تو آگے بڑھ کر حصہ نہ لینا، اگر تم آگے نہیں آؤ گے اللہ دوسری مخلوق سے بھی اپنا کام کروا لے گا۔ اب وہ بہت لے انڈے دیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار میں رہے، اور مکے کے چوک کے اندر اعلان ہو گیا جو جناب صدیق اکبر کو زندہ یا مردہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ حالت میں یا آپ کا سرماد اللہ کرم کرے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، 200 اونٹ انعام، اور 2 بندوں کی دیت دی جائے گی کہ خون کے بدلے تو اس کی دیت ہوگی جتنی مرضی مانگے۔ اب پورا مکہ کا راز کے اندر نکل گیا، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جناب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، جناب بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے علی جب تک مکے والوں کی امانتیں ان کے سپرد نہ کر دے میرا بستر چھوڑنا، علی بستر تیرے حوالے اللہ نے کر دیا، اور بستر والا بکر کے حوالے اللہ نے کر دیا۔ آج بھی میرا بینو اللہ اکبر، 3 دن غار کے اندر بستر والا ابو بکر کے حوالے کیا، میرا بینو آج بھی ابو بکر غار کے اندر محمد عربی کی پہرےداری دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا عمر تو بھی آ جا، اللہ اکبر، دنیا نے تجھے دیکھا یا نہیں دیکھا، دنیا نے تیرا وہ دور بھی دیکھا جب آپ نے تارے ارقم سے امام الانبیاء کا ہاتھ پکڑا تھا اور آپ ہاتھ نے پکڑ کے بیت اللہ کے صحن میں آ گئے تھے، آ جاؤ ان کی طرف آپ کا اشارہ
زندہ باد رحمت صحابہ زندہ باد شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد شان سیدنا فاروق اعظم زندہ باد شان سیدنا عثمان غنی زندہ باد شان سیدنا علی المرتضی نعرہ تکبیر جس طرح سیدنا صدیق اکبر کو ہم صحابی مانتے ہیں کہو بے شک آپ آج بولے تھوڑا سا ہاں جی سر یہ مطابق تھوڑا سا بولو اور بولو اب جناب سیدنا صدیق اکبر کو صحابی مانتے ہیں کہو بے شک عمر کو صحابی مانتے ہیں کہو بے شک عثمان کو صحابی مانتے ہیں جس طرح ان تین صحابہ کو صحابی مانتے ہیں اسی طرح حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو بھی ہم صحابی مانتے ہیں علی بھی ہمارے ابو بکر بھی ہمارے منصب صحابیت میں اللہ کی قسم ان چاروں کے اندر چاروں نہیں ساروں کے اندر رائی میں جانے کے برابر فرق نہیں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کے کلمہ پڑھا یہ کسی آنکھیں نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا کوئی دنیا مانے یا نہ مانے اللہ نے قیامت کی صبح تک صحابیت کا تاج اس کے سر کے اوپر سجا دیا